السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN اور صاف ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ آج ہبہ فواد موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں، جو فواد چودھری صاحب کے اوپر کیسز ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہیں، کب وہ باہر آ رہے ہیں، یہ تمام تر سوالات لے کے ان کے پاس میں پہنچ گیا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آج آپ کا اپنا کیس تھا، اس حوالے سے بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچا۔ میری آج جسٹس کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا ہوا تھا، کیونکہ میں نے ابھی عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا، تو مجھے پتہ چلا جی میرا نام انفارملی انہوں نے کوئی 1 سال سے نو فلائی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، یہ جو آپ کی انیشل وہ ہوتی ہے، ناٹ ان ECL، تو جس وجہ سے میں ٹریول نہیں کر پا رہی تھی، تو میری پٹیشن فائل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر نوٹس کر کے آج جب ریکارڈ آیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے جی کوئی بھی کرمنل کیس ریکارڈ نہیں ہے ہبہ فواد کا، تو انہوں نے کہا جی ان کو کیوں روکا گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی جب ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے کرمنل، یا FIR بھی نہیں کبھی زندگی میں رجسٹر ہوئی، کسی بھی اس میں نامینیٹڈ نہیں ہے کسی بھی کیس میں، تو ان کو کیوں رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ریٹن دے دیتے، کہتے ہیں اٹس جسٹ انفارمل تھنگ نا، جو کہ فرسٹ انیشل سٹیج پہ نام ڈلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں پھر اس طرح کرتا ہوں، جج صاحب نے کہا کہ میں ان کو ایک دفعہ یہ ٹریول کر کے آئیں اور پھر آ کے مجھے رپورٹ بیک کریں، اف دے اسٹاپ دیم تو یہ مجھے بتائیں آ کے، میں ڈسپوز آف نہیں کرتا، تو یہ مجھے بتائیں، اور اگر کوئی ان کو روکا یا کوئی بھی ان کے اوپر اب جب تک ریکارڈ آیا ہے تو ان کو روکا نہ جائے، اور یہ مجھے آ کے بتائیں گی اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر ہم کانٹیمپٹ میں سیکٹری انٹیریئر اور IG اسلام آباد کو پھر ہم طلب کر لیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کو بتائے گا کہ ان کے اوپر کتنے کیسز اس وقت چل چکے ہیں، اور یہ ابھی جس کے اوپر انہیں میرا خیال ہے 26 تاریخ تک کوئی 14 دن کا جسمانی ریمانڈ، وہ کس کیس کے اوپر ملے؟ نیب میں ان کو 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ ان کو دیا ہے، جو ان کی جو بیل سیشن وہاں سے نیب سے ریجیکٹ ہوئی تھی تو اس میں ان کو ریمانڈ ابھی دیا ہے۔ ابھی ان کی آفٹر اریسٹ ہم نے ہائی کورٹ میں اپلائی کرنی ہے، تو لیٹس سی کہ کب تک اپلائی کرتے ہیں۔ کیسز تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہیں ان کے اوپر، اور جیسے کہ اگر ہم بات کریں 9 مئی کی، تو وہ 9 مئی میں اسلام آباد میں بھی تھے، راولپنڈی میں بھی پائے گئے، فیصل آباد میں بھی پائے گئے، ملتان میں بھی پائے گئے، لاہور میں بھی پائے گئے، تو وہ ہر جگہ تھے۔ تو جو ابھی ہم نے یہی چیف جسٹس آنریبل جو ہیں ان کے پاس ہم نے یہی میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں جتنا بھی ریکارڈ ہے پورے پاکستان کا وہ دیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فواد صاحب کے اوپر کتنی FIRs ہوئی ہوئی ہیں اور وہ کن کن میں مطلوب ہیں۔ تو آلموسٹ ہمارے پاس تینوں صوبوں کا تو ریکارڈ آ گیا ہے، اب سے بلوچستان کا رہ گیا ہے، تو ٹل ناؤ وی ہیو لائک آلموسٹ 30 FIRs ایٹ دس مومنٹ جو ہمارے ریکارڈ آیا تو ہے۔ فواد چودھری صاحب کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ خان صاحب کا ساتھ دینے کی یا کسی اور چیز کی؟ فارم 47 کے ہم وزیر اور MNA نہیں بنے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، سزا آپ نے دینی ہے، آپ دیجیے، 5 مہینے سے ہیں وہ، جو قانون فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں جی، ہم قانون پہ، ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا اعتبار ہے، اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ پہلا رمضان ہے جی، فواد میرے ساتھ نہیں ہے، میری بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم اپنا دفاع کریں گے جی، اور انشاءاللہ جب کچھ ہم نے غلط نہیں کیا تو اللہ پھر تو ہمیں جب کبھی آپ کی جیل کے اندر فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہتے جی، بس آپ کو پتہ ہے ابھی تو کیس ہی نہیں شروع ہوا نا، نیب کا کیس اگر آپ دیکھیں تو وہ انکوائری کے اوپر ہے، اور اگر آپ باقی کیسز دیکھیں تو ان میں بھی تاریخ پہ تاریخ ہی ہو رہی ہے۔ ابھی تو انیشلی تو دیکھیں کچھ بھی ابھی سٹارٹ ایز سچ نہیں ہوا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہمارے ساتھ ہوں، اور جتنے بھی لوگ اپنے گھروں سے اتنے مہینے سے دور ہیں، جدا ہیں، یا جس کیس میں بھی ہیں، میری بڑی دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر آئیں، اور جنہوں نے جرم کیا ہے جی ان کو سزا دیں، جنہوں نے نہیں کیا ان کو ان کے گھر واپس آئیں۔ عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گی؟ بس جی رمضان ہے مبارک کو، اور میرے لیے سب کے لیے جی پیغام ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو ابھی آزمائش کا دور چل رہا ہے اس پہ ہمارے ملک کی سلامتی ہو اور معاشی بحران سے نکالیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ سستی روٹی دیں، سستی کھانے کی اشیاء دیں، جو مین اس وقت غریب کے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب تو غریب کے گھر کا نہیں، اب تو یہ ہر میڈیوکر کا بھی مسئلہ ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی رمضان آیا ہے آپ دیکھیے کہ پرائسز کہاں پہنچ گئی ہیں، اگر آپ ویجیٹیبلز لینے جائیں یا فروٹس لینے جائیں یا اشیائی دال وغیرہ لینے جائیں تو آسمان کو قیمتیں اس وقت چھو رہی ہیں۔ دعا یہی ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں، اور جو بھی حالات ہیں اور ساری جتنی بھی پارٹیز ہیں سیاسی، یہ بیٹھیں اور ایک سلوشن نکالیں اور پاکستان کو پروگریس کی طرف لے کے جائیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ ہبہ فواد تھی، اور انہوں نے بڑی ہی تفصیلاً تمام تر اپنے اور فواد چودھری صاحب کے کیسز کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ جیسے کوئی اور اپڈیٹس آتی ہے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔